دوستوں، اے نیو کمیونیکیشن کے پلیٹ فارم سے پچھلے ہفتے ہم نے سیاسی بات تحسین کے ساتھ کا سلسلہ شروع کیا. آپ لوگوں نے پذیرائی کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. سیاسی بات تحسین کے ساتھ میں پچھلے ہفتے ہم نے قومی محاذ آزادی کے کنوینر جناب اظہر جمیل صاحب سے پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال پر گفتگو کی، اور خاص طور پہ کووڈ-19 میں مبتلا ہونے کے بعد پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی. 4 ویڈیو ہم نے اس میں آپ کو پیش کی، اور چاروں کے ہمیں بہت پذیرائی ملی. ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ چونکہ اب جاری رہے گا انشاءاللہ، اور ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے. دوستوں، اظہر جمیل صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ قومی محاذ آزادی کے کنوینر ہیں. اظہر صاحب، آپ نے پوری زندگی میراد محمد خان صاحب کے ساتھ گزاری، ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام سیاست کا، اور ہر جگہ ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں، ان کی فکر کو دیکھتے ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. آج کا جو پاکستان ہے، ہم 18 مارچ سے لاک ڈاؤن میں گئے کووڈ-19 میں مبتلا ہونے کے بعد، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اب کھول دیا گیا ہے 2 دن سے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اصل میں بنیادی کمزوری جو تھی وہ حکومت کی تھی کہ وہ ایک واضح پالیسی نہیں دے سکی. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، ہماری حکومت نے بھی کہا کہ لاک ڈاؤن ہو، لیکن 2 ہفتے بھی شاید نہیں گزر پائے تھے کہ جو شروع میں سخت لاک ڈاؤن تھا کہ حکومت خود تذبذب کا شکار ہو گئی، اور عمران خان کی طرف سے یہ بات آئی، پرائم منسٹر کی طرف سے، کہ بھئی مجھے خوف ہے کہ لوگ اگر کرونا کووڈ-19 سے نہیں مارے جائیں گے، کہیں فاقے سے نہ مارے جائیں. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب بیان تھا. بات یہ ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ یہ 2 مہینے یا 2.5 مہینے کا کھیل تھا جس میں آپ کو لاک ڈاؤن رکھنا تھا، اور اگر اس میں آپ نے کرو کو ہرا دیا، یعنی جو ابھار تھا اس ابھار کو آپ نے اگر توڑ دیا، تو اس کے بعد آپ گریجولی ایزنگ اپ کر سکتے تھے. پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اٹلی میں بھی لوگوں نے اب شروع کر دیا ہے، ریسٹورنٹس کھول رہے ہیں، کچھ باربرز شاپس کھول رہے ہیں، چھوٹی دکانیں کھول رہے ہیں، اور ایک پورا سلسلہ، لیکن سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز دے دیے ہیں کہ لوگوں کو یہ آبزرو کرنا چاہیے. ہمارے ہاں 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن سٹرونگ تھا، اس کے بعد جو ڈھیل آئی ہے تو اب تو بالکل کوئی لاک ڈاؤن ہی نہیں، اب تو کہہ دیا ہے کہ بھئی سب کچھ چلتا ہے. تو مجھے یہ اس چیز کا خطرہ ہے، یہ ایک بہت بڑی رسک گورنمنٹ نے لی ہے، رسک لیے عوام کی زندگی سے. انہوں نے، ان کی تو رسک سیاسی ہے، لیکن عوام کی تو زندگی کا معاملہ ہے. اور اگر یہ چیز آپ نے ابھار کو روکا نہیں ہے اور آپ نے کھول دیا ہے تو کچھ پتہ نہیں یہ بات کہاں جائے گی، اور اللہ کرے کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. تو نہیں، لیکن آج 43,000 سے زیادہ مریض پاکستان میں مل چکے ہیں، بہت بڑی فگر ہے. دنیا بھر میں 30 لاکھ ہیں، امریکہ میں کوئی 70-80 ہزار لوگ مر چکے ہیں. پوری دنیا سے اس طرح کی فگر آ رہی ہیں، اور ہمیں کیا، کس قسم کے ہمیں یقین ہے کہ ہم جو ہیں اس سے نکل آئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، جبکہ ہم روز 800-900 لوگ جو ہیں ہمارے یہاں نکل کر آ رہے ہیں. تو حکومت اتنی کمزور کیوں پڑی اس پریشر گروپ کے سامنے؟ دیکھیے، عجیب و غریب بات ہے کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ایلیٹ چاہتی تھی. تو بھائی ایلیٹ کچھ بھی چاہے، حکومت وقت آپ ہیں، آپ فیصلہ کریں گے. اور آپ نے پچھلا فیصلہ آپ نے ایلیٹ کے حوالے کر دیا کہ ان کو تو نوکری پہ نہیں جانا ہے، لوگوں کو جانا ہے. بھائی اس بیسس پہ تھوڑی فیصلہ ہوا تھا. فیصلہ تو اس بیسس پہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کی جانیں بچانی ہیں، لہٰذا گھر بیٹھو، اور اگر کم پیسے نہیں مل رہے حکومت پیسے فراہم کر دے گی. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی 2 مہینے کا کھیل ہے، 2.5 مہینے کا ہے. آپ منیمم جو ویج ہے 17,000، انہوں نے کہا 12,000 دیں گے، لیکن وہ 12,000 تو ایک دفعہ دے رہے ہیں. اس میں سے 70% تو پہلے ایلوکیٹڈ تھا، 2/3 پہلے سے ایلوکیٹڈ تھا، 1/3 آپ کو اور دینا پڑا احساس پروگرام میں. تو اگر آپ ایک طرف تو پوری، یعنی ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ 2600 بلین روپیز یعنی 17-18 بلین ڈالرز کی ہم سبسڈیز دیتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو، مختلف مافیاز کو، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، شوگر انڈسٹری کو، ملٹری انٹرسٹ کو، بیوروکریٹک انٹرسٹ کو. تو یہ تو آپ دے رہے ہیں، اور آپ ہر ایک چیز ڈیوائڈ، اور
ڈینائی کیا گیا ہے تو غریبوں کو سب کچھ ڈینائی کیا گیا ہے. 17,000 روپے تنخواہ بھی مہیا نہیں ہوتی کیونکہ لوگ ٹھیکیداری سسٹم چل رہا ہے. آپ 12,000 کی رسید 17,000 کی رسید لیں گے, 12,000 دے دیں گے, 10,000 دے دیں گے. نہ صرف سندھ میں, پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس ایلیٹ کو کیٹر کرنے کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے ادھر, ایسا لگتا ہے. آپ اگر یہ منیمم ویجز ان کو مل جاتے, لوگ گزارا کر لیتے. ایگریکلچر تو چل رہی ہے نا, کھانے پینے کی اشیاء تو ہمیں مل جائے گی, سبزی فروٹ وغیرہ سب مل جائے گا, لیکن لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے تو پیسہ. جب انہوں نے ریلیف نہیں فراہم کی تو لوگوں کی پریشر آئی کہ پھر ہمیں کام کرنے دو. انہوں نے کہا چلو. تو یہ ایک بہت ہی سنگین بات انہوں نے کی ہے. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں انہوں نے چانس لے لیے کہ خدا کرے, لیکن پریشانی ہمیں ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا 43,000 تک فگر پہنچ گئی ہے, اور یہ ادھر کسی کو بھروسہ نہیں ہے کسی فگر پہ. وہ میں پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا کہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز نہیں ہیں اور افواہوں پہ باتیں چل رہی ہیں, سوشل میڈیا ہو جائے یا جس قسم کے ڈیبیٹس مین سٹریم میڈیا میں بھی ہوتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر کی اپیل آئی تھی کہ صاحب ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں, کوئی بیمار ہے, پھیپھڑے کا مسئلہ ہے, کچھ لنگس کا پرابلم ہے, کسی کو ایڈوانس ڈائیبٹیز ہے. جب وہ آتے ہیں لے کر کے تو پتہ چلتا ہے یہ کرونا پازیٹیو بھی ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نہیں ان کو کرونا پازیٹیو ہیں تو ہم سے لڑنے لگتے ہیں, تھریٹس آنے لگتی ہیں اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط سے حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام میڈیکل ورکرز کو, ڈاکٹرز کو پروٹیکشن فراہم کریں. یہ اپنی جان پہ کھیل کر کے مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور یہ چیز نہیں ہو سکتی. معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اگر یہ چیزیں بھی نہیں کر سکی, پروٹیکشن ڈاکٹرز کو بھی نہیں دے سکی, تو پھر کیا کر سکے گی. مطلب معیشت میں کچھ نہیں کر پائی, ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا, عوام کو کچھ نہیں مل رہا. لوگ اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے. اس صورتحال میں ہم کہاں جائیں گے؟ افسوس کی بات ہے, اور اصل بحران تو خیر اب عید بعد ہی ہوگا کیونکہ ان تمام چیزوں کے اثرات عید کے بعد آئیں گے. بجٹ پہ بھی آنا ہے, بجٹ کی پلاننگ ہونی ہے. خیر بجٹ تو وہ بنا لیں گے جیسے بناتے ہیں, وہ تو معلوم ہے اتنا فیصد نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز پہ جاتا ہے, اتنا بیوروکریسی اور فوج پہ جاتا ہے, اتنا وہ ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے. لیکن ایک بحرانی کیفیت آ رہی ہے, پوری دنیا میں آ رہی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ ایک پبلک ڈیبیٹ شروع ہونا چاہیے, نہ صرف پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹری پارٹیز میں, ہماری جو ترقی پسند اور سوشل ڈیموکریٹک گروپس اینڈ پارٹیز ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ایک یہ نیشنل کرائسس ہے, اور جہاں کرائسس آتی ہے تو ایک موقع بھی فراہم ہوتا ہے کہ اس بحران سے آپ کیسے نکلیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک ڈسکشن ڈیبیٹ رکھنا چاہیے کہ اور جو سخت فیصلے ہیں اس وقت کر لیں, اور وہ اس کے ذریعے ہم سچویشن کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.